اب ہم چلتے ہیں اس کی آیت پر. آیت نمبر 1. کہہ دو کہ جو وحی بھیجی گئی میری طرف، جو وحی بھیجی گئی ہے میری طرف، بلا شبہ یہ واقع ہوا ہے کہ خوب سنا چند جنوں نے تو بولے بے شک ہم نے سنا ہے عجیب قرآن. آیت نمبر 2. جو راہ ہدایت دیتا ہے لہٰذا مان لیا ہم نے اس کو، اور ہرگز شریک نہ بنائیں گے اپنے رب کا کسی کو. آیت نمبر 6. بے شک کچھ مرد آدمی تھے کہ پناہ لیتے تھے کچھ جن مردوں کی تو بڑھا دی ان کی سرکشی. اب کیا ہو رہا ہے؟ جنات کی سرکشی کا مادہ کیوں؟ بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جنات سے وہ سوالات پوچھا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو جنات سے سوال اس سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں. جیسے آج بھی عاملین جنات کو پکڑتے ہیں تو جنات سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ. تو یہی کہا اس سے ان کی سرکشی جو ہے بڑھ گئی. اور آیت نمبر 8. اور بلا شبہ ہم نے چھوڑا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے کہ بھر دیا سخت پہرے داروں اور شعلوں سے. یعنی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھر دیا کہ یہ آسمان پر پرواز لیں تو پہرے دار ان کو آگ کا گولہ ماریں ان جنات کو. آیت نمبر 21. کہہ دیجئے کہ میں خود مختار نہیں ہوں تمہارے کسی بھلے کا اور نہ ہی کسی برے کا. اب یہ کہا جا رہا ہے اپنے حبیب سے اللہ کہلوا رہا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں خود سے نہیں اپنے بھلے کا ذمہ دار اور اپنے برے کا ذمہ دار. یہ کہا جا رہا ہے. اچھا یہ کیوں؟ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھلے اور اس کا نہیں ذمہ دار. حالانکہ یہ ایک وہ جب یہ لوگ اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ آپ رسول ہیں تو خزانے زمین کو کہے اگلیں. اگر آپ رسول ہیں تو آپ یہ یوں کر دیں، آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا، آپ بتائیں فلاں قافلہ کب پہنچے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ دین کی بات پوچھیں، رب کے معاملات پوچھیں، رب کے احکامات پوچھیں، رب کی شان پوچھیں، نہ کہ یہ پوچھیں کہ کون یہ ہوگا، کس طرح ہوگا، خزانے کہاں ہے، زمین کے کس حصے کے نیچے خزانہ دفن ہے. یہ سوال یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شانی نہیں اور ایسے یہ پوچھتے تھے. تو اس لیے کہا کہ کہہ دیجئے میں خود مختار نہیں تمہارے کسی برے اور بھلے کا، کسی برے اور بھلے کا نہیں، تو اللہ کے اذن سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور علم غیب اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، جب تک کہ وہ کسی کو علم نہ دے کوئی جان نہیں سکتا. یہ نعمت ان رسولوں کو مرحمت فرمائی گئی ہے جن کو اللہ پاک اس شرف کے لیے چن لیتا ہے، اور علم ایسے محفوظ طریقے سے ان کو دیا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی. سورہ جن کے بعد سورہ مزمل مکی صورت ہے، 20 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. اور ام المومنین بی بی خدیجہ سے منقول ہے کہ ایک کملی چادر کی مثل تھی، 14 گز اس کی لمبائی تھی، نصف مجھ پر رہتی اور نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ لیتے اور اسی کو اوڑھ کر نماز پڑھتے. تو حق تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا، خطاب میں آپ کے اسم مبارک کے بجائے آپ کو آپ کی ادا سے مخاطب کرا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. تو اس سے اور اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی آیات میں حضور پاک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا وہ کوئی معمولی کام نہیں بلکہ نہایت اہم ذمہ داری. ان کاموں کو آسانی سے کرنے اور ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ کو آدھی رات یا کم و بیش اللہ کی بندگی میں مصروف رہیں. اللہ کے ذکر سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے مخالفین کو خبردار کیا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا. فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی گرفت کی اور وہ برے انجام سے دوچار ہوا. اگر دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہیں آیا تو قیامت کے دن تم اس سے کس طرح بچ سکو گے. دوسرے رکوع میں نماز تہجد کی میں سہولت دی گئی. تہجد تو نفلی عبادت ہے، جتنی آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکے اسے پڑھو، لیکن مسلمانوں کے لیے لازمی یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پابندی سے قائم رکھیں، زکوٰۃ کا فرض صحیح طریقے سے ادا کریں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتے رہیں. اس معاملے میں بخل سے کام نہ لیں، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے یہ اللہ کے پاس تمہارا قرض ہوگا جو قیامت کے دن بڑھا کر تمہیں دیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے استغفار کی بھی عادت ڈال لو، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب کہا جا رہا ہے آیت نمبر 1 اے چادر اوڑھنے والے. آیت نمبر 2 جاگو رات کو عبادت میں مگر کچھ حصہ. اور
آیت نمبر 3، آدھی رات یا اس سے کم کر دو، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے تھے کہ قدم نازنین متورم ہو جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اے پیارے میرے محبوب اتنا نہ قیام کریں کہ پاؤں مبارک متورم ہو جائیں، کچھ حصہ رات کو عبادت کریں، کچھ حصہ آرام کریں، یہ کہا آپ نے. اور یا بڑھا دو اس پر کچھ، اور قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس پر ہمارے اکابرین اور بعض بزرگوں نے بڑے بڑے کالم لکھے ہیں اور اسائنمنٹ وغیرہ لکھے ہیں. کہا کہ یہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا، جیسے آج کل تراویاں پڑھی جاتی ہیں، 6 روزہ تراویاں، میں نے کہیں پڑھا 6 روزہ تراویاں، اب 6 روزہ بھی ہو رہی ہیں، پہلے 10 روزہ ہوتی تھی. ہاں اب 6 روزہ یا 7 روزہ میں نے کہیں پڑھا بھی نا، 7 روزہ تراویح. میں حیران تھی کہ اس میں قرآن کیسے ختم ہوگا، ہے نا، اور کس طرح ختم ہوگا. تو اس پہ بڑے بڑے کالم آئے ان کے لکھے ہوئے کہ خدارا یہ اس طرح نہ کریں، پورا 30 دن میں قرآن مکمل کریں. آپ اتنا جلدی کرتے، اتنے ماہر حفاظ بھی جو ہوتے ہیں تراویحوں میں کہیں اخفا، کہیں اظہار، کہیں غنہ، کہیں کھینچنا، کہیں جھٹکا، یہ ایک سنگین غلطیاں ہو جاتی ہیں اس میں. ماہر حفاظ سے بھی جب اتنی تیزی سے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ غلطیاں بڑی سنگین ہو جاتی. رموز اوقاف، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں ملانا، کچھ اس طرح، مطلب اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ اہم چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی، اور وہ جلدی سے ماہر حفاظ سے بھی اس کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو قرآن کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. آیت نمبر 6، رات کا اٹھنا یہ زیادہ ہے نفس پر دباؤ ڈالنے کو. یہ یعنی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے تہجد میں ہے کیا، وہ تہجد کو وہ چھوڑے نہ. اور پھر یہ بھی کہا کہ تہجد میں جو اہمیت ہے، میری امت میں چاہتا میں اپنی امت کے لیے فرض کرواتا اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا تہجد کو. کیونکہ اچھا یہ رات کا اٹھنا جو ہے نا، یہ اپنے نفس کو آپ بالکل شکست دے کر اٹھتے ہو اللہ کی رحمت سے. نفس کہہ رہا ہوتا ہے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، نیند کتنی خوبصورت آ رہی ہے، سو جاؤ، ابھی بڑا وقت ہے، پڑھ لینا تہجد. لیکن اس وقت جب اس کو جھٹک کے ہم اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور پانی چہرے پر اور بازوؤں پہ ڈالتے ہیں تو پھر کتنا سکون اور کیسی طاقت و توانائی ملتی ہے، اور پھر وہ جو روحانیت نماز میں ملتی ہے وہ. تو یہ وقت جو ہے رات کا اٹھنا اگرچہ نفس پہ گرا ہے لیکن کیا ہے، نفس کو کچلنے میں بہت معاون اور مددگار ہے. تو کہا کہ بے شک ہمارے پاس کہا جا رہا ہے رات کا اٹھنا یہ زیادہ ہے نفس پر دباؤ ڈالنے کو، اور بہت ٹھیک ہے کچھ بولنے کو. آیت نمبر 12، بے شک ہمارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے. اور آیت نمبر 13، اور غذا ہے اٹکنے والی اور دکھ والا عذاب. اٹکنے والی شجر زقوم کہ وہ گلے میں اٹکے گی، اور بھڑکتی آگ ہے. سورہ مدثر مکی صورت ہے، 56 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. سورہ مدثر کے 2 رکوع ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوہ ہرا میں تھا کہ مجھے ندا کی گئی یا محمد انکا رسول اللہ، مجھے یہ ندا کی گئی. تو ابن عباس، نزول قرآن کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیتوں سے ہوئی، پھر ایک عرصے تک نزول وحی کا سلسلہ حکمت خداوندی کے تحت بند رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، اس لیے دوبارہ وحی کے لیے بےتاب رہنے لگے. جب آپ کے شوق میں شدت آ گئی تو ایک روز آپ غار ہرا سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آپ نے آسمان کی فضاؤں میں ایک فرشتے کو کرسی پر بیٹھے دیکھا جو پہلی وحی لے کر آیا تھا. آپ گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو. اس موقع پر سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اب آپ کے کام کا وقت ہے، ایک اہم ذمہ داری آپ کے حوالے کی گئی ہے، اٹھیں اور اپنی قوم کو خبردار کر دیں. ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کی بدخصلی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا، محض لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے میرے نبی پر ساحری اور جادوگری کی تہمت باندھتا ہے. جب یہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو وہ اس کی پسلیوں کو باہم بھینچ دے گی. پھر کچھ حالات دوزخ اور دوزخیوں کے بیان ہوتے ہیں، پھر جنت
دوستیوں اور دوستیوں کی گفتگو کا تذکرہ، اور جنتی دوستیوں سے پوچھیں گے تم اس جگہ کیسے پہنچے تو کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور آخر میں بتایا گیا قرآن تو عام نصیحت ہے سب کے لیے، جس کا جی چاہے قبول کرے، اور جو شخص تقوی کا راستہ اختیار کرے اور خدا ترسی کی روش اپنائے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، خدا خواہ وہ پہلے کتنی ہی نافرمانیاں کر چکا ہو. یہ سورہ مدثر کے کچھ مضامین تھے. آیت دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 1 ہے چادر اوڑھنے والے. آیت نمبر 2 کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ. آیت نمبر 3 اپنے رب کی بڑائی بولو. اور آیت نمبر 4 اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکی کو اختیار فرماتے تھے، طہارت کو اختیار فرماتے تھے، یہاں 4 اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. شیخ ابو الحسن علی شاذلی مغربی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ نے فرمایا اے علی اپنے کپڑے میل سے پاک رکھ. میں نے عرض کیا میرے کپڑے کیا ہیں؟ فرمایا حق تعالیٰ نے تجھے 5 خلعتیں پہنائی ہیں. خلعت محبت یعنی محبت بھی پاک رہے، جو ایک روحانی لباس ہوتا ہے اسے خلعت کہتے ہیں، عطا کیا جاتا ہے. ایک خلعت محبت بھی پاک ہو. خلعت معرفت اللہ سے تعلق، خلعت معرفت. خلعت توحید میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. خلعت ایمان، تیرا ایمان بھی جو ہے وہ پاک ہو. خلعت اسلام، تیرا اسلام بھی پاکیزہ ہو. یعنی یہ چیزیں لباس سے مراد یہ خلعتیں، محبت بھی پاکیزہ، معرفت بھی پاکیزہ، توحید بھی پاکیزہ، ایمان بھی اور اسلام بھی. آیت نمبر 27 اور تم کیا جانو سقر کیا ہے. سقر کا ذکر آ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے تم کیا جانو سقر کیا ہے. اور آیت نمبر 28 میں نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. یہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. آگ میں جب بندہ پورا جھلس کے ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں ختم، جیسے ہندو مردوں کو جب جلاتے ہیں تو وہ جو لاش ہے وہ وہاں چھوڑ جاتے ہیں شمشان گھاٹ میں 2-3 دن تک، ہفتے تک وہ اچھی طرح جل کر، وہ ایک دن میں راکھ نہیں ہوتی، ایک دن میں نہیں ہوتی راکھ، اس کو اچھی طرح جلاتے رہتے ہیں. اتنی منو ٹنو لکڑیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اس لیے کہ وہ ایک دن میں راکھ نہیں، تو وہ جلتی رہتی، پھر ایک ہفتے بعد یا چند دن بعد جا کے وہاں سے وہ راکھ جو بن جاتی ہے اس کو اٹھا کے پھر اسے ڈال کے لے کر آتے. یہ ہوتا ہے. وہ ایک دن میں ان کی لاشیں نہیں جلتی. اب تو انہوں نے ایک وہ باقاعدہ ایک بھٹیاں بنانی شروع کر دی اندر بند کر کے. اب وہ قرآن میں آیت آتی نا کہ ہم انہیں بند آگ میں داخل کریں گے، ایسی آگ جو اوپر نیچے دائیں بائیں طرف سے بند ہوگی، تو وہ تو اور زیادہ جلاتی ہے. تو وہ ہم اللہ کے فرمان کو دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی کہا کہ وہ آگ جو نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. یعنی جب کھال جلے گی نئی کھال پہنا دی جائے گی، جب کھال جلے گی نئی کھال پہنا دی جائے گی. اور آیت نمبر 29 جھلسا دینے والی چہروں کو جھلسا دے گی. اور آیت نمبر 30 اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے، اس آگ پر مقرر ہیں 19 فرشتے. ابن عباس فرماتے ہیں سقر دوزخ کا 6واں حصہ ہے. سقر جس کا ذکر یہاں آیا سورت میں آیت نمبر 27 میں، یہ دوزخ کا 6واں طبقہ ہے. ابو جہل یہ آیت سن کر بولا کہ اے گروہ قریش، دوزخ کے 19 فرشتے ہیں، کیا تم میں سے 10 آدمی ان میں سے ایک فرشتے کو دفع نہیں کر سکتے؟ ابو الاسد بن کالدہ بولا، یہ پہلوان تھا، بولا 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، 10 کو پیٹھ سے اور 7 کو پیٹ سے، باقی 2 کو تم کفایت کرنا. یعنی ظاہر مذاق کس طرح کی باتیں، کفرانہ باتیں تھے ہی، کافر کر رہے تھے. تو اب یہاں یہ سوچیں، تو اس نے کہا 17 کو، یہ ابو الاسد جو تھا وہاں کا پہلوان تھا، کہا 17 کو تو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 2 کو تم میری مدد کرنا. اب کیا، حالانکہ اب دیکھیں ایک فرشتے میں اتنی پاور ہے کہ 70,000 کافروں کو دوزخ کے جس حصے میں چاہے وہاں پھینک سکتا ہے. 70,000 کافروں کو. تو یہ کہہ رہا ہے 19 کو ہم قابو کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر آیت نمبر 38 میں ہر جان جو کچھ کمایا اس میں گروی ہے. یعنی جو ہماری عمل ہے ہم اس میں گروی، اچھے عمل جنت، برے عمل دوزخ. تو ہر جان اپنی کمائی میں گروی ہے. سورہ قیامہ. اب یہ سورت جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں اس میں. قیامہ اس کا نام ہے.
قیامت کا نام، لا اقسم بیوم القیامہ، ایک قیامت کا نام یہ. اب آپ کو آخری صورتوں میں قیامت کے بہت سارے نام ملیں گے. تو روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں. قیامت کا ذکر، قیامت کے مقدمات کا ذکر ہے. اہل مکہ مجرمانہ زندگی پر اپنے نفس کو مطمئن رکھنے کے لیے قیامت کے وقوع کا ہی شدت سے انکار کرتے تھے کہ ہم مطمئن رہیں. کہتے تھے قیامت کا آنا ممکن ہی نہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے اس صورت کی روشنی میں، جس کو تم کہتے ہو اس کا آنا محال ہے، وہ آ کے رہے گی. اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، انسان کی بے بسی کا تذکرہ کہ وہ حیران ہوگا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہو گیا. اس کی بے بسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر اس میں ایک اہم چیز بھی، نزول وحی کے وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام سے قرآن لینے میں جلدی فرماتے تھے کہ کہیں آیت الہی میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے. اس معاملے میں آپ محنت شدید سے کام لیتے تھے. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب، آپ قرآن لینے میں بھول جانے کے خوف سے جلدی نہ کریں. اس قرآن کا نازل کرنا، آپ کے دل میں محفوظ کر رکھنا اور اس کی تشریح سمجھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے قرآن سنتے اور جبرائیل پڑھتے تھے. یہ بھی قدرت کا انعام اور آپ کا معجزہ ہے کہ بڑی سے بڑی سورت اور متواتر آیات آپ کو ایک دم یاد ہو جاتی تھی. اب اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی آیات کا. آیت نمبر 1، نہیں کیا میں قسم یاد کرتا ہوں قیامت کے دن کی. آیت نمبر 4، بلکہ ہم قادر ہیں اس پر کہ ٹھیک کر دیں اس کے پور پور. انسان تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا تو زندہ کیسے کرے گا. اللہ فرما رہا ہے وہ دیکھیں اس کے ہم اس پر قادر، یہ پور پور، یہ جو انگلی کی ہڈیاں جڑی ہوئی جوڑ ہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ یہ اس کو درست کر دیں. اور آیت نمبر 10، کہے گا انسان اس دن کے کہاں بھاگ کر بچوں. اس دن انسان کہے گا کہ بچنے کے لیے کون سی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں، یہ کہے گا. آیت نمبر 16 میں ہے اور 17 میں، اور مت حرکت دو قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو کہ جلد یاد کر لو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے کہ مت حرکت دو اپنی زبان کو کہ اس قرآن کو جلدی یاد کر لوں. ہاں، اور جلدی یاد کر لوں. بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 17 میں، بلا شبہ ہم پر ہے اس کا جمع کرنا، اس کا تمہارے پڑھنے میں رکھنا، اس کا آپ کے پڑھنے میں رکھنا. اب یہاں تو یہ قرآن کا ذکر ہو گیا. آیت نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. کہتے ہیں کم از کم رتبے کا جنتی اپنے باغوں، نعمتوں کے نزول اور خدمت گاروں پر نظر کرے گا تو 1000 برس کی راہ سے انہیں دیکھے گا. یعنی کم سے کم مرتبے کا جنتی بھی جب نظر کرے گا تو 1000 برس کی راہ سے انہیں دیکھے گا. آیت نمبر 23، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، یعنی وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے. آیت نمبر 29 کو اس لیے لیا گیا کہ اس میں ایک مثال بیان کی گئی ہے، ایک محاورہ جو عموماً عرب میں استعمال کیا جاتا ہے. جب سخت مشکل گھڑی ہوتی تو کہا جاتا ہے الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے. یعنی یہ نزع کے وقت بھی آپ دیکھیں پنڈلیوں میں بے چینی ہوتی، جان نکل رہی ہوتی، پنڈلیاں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی تو بے چینی سے ایک دوسرے سے لپٹ رہی ہوتی. تو یہ سخت مصیبت اور پریشانی میں بھی وہ مثال دیتے تھے الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ گئی، یعنی اتنی مشکل آئی. تو یہی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے، اور لپٹ گئی پنڈلی سے پنڈلی. اس کی موت کے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ گئی اور اس دن تیرے رب کی طرف ہی تجھے پلٹنا ہے. سورہ دہر اور بس 2 سورتیں سورہ مرسلات یہ کر لیتے ہیں، پھر ہمارے یہ پارے مکمل ہو جائیں گے. سورہ دہر کی طرف چلتے ہیں. یہ مکی سورت ہے سورہ دہر، اور اس کی آیات جو ہیں یہ مدنی صورت ہے. سورہ دہر مکی نہیں ہے، اور اس کی آیات جو کہیں کہیں سے مکی بھی لکھا گیا ہے لیکن زیادہ تر جگہوں پہ سے مدنی لکھا گیا سورہ دہر کو. یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور اس صورت کا ایک نام جو اور مذکور ہے، اس کو سورہ، آپ دیکھیں سعودی عرب میں جو قرآن ہے یا کسی اور ملک میں اس کو سورہ انسان بھی لکھا ہوا ہے. سورہ دہر، دہر کہتے ہیں زمانہ، اور انسان ایک نام اس کا انسان بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا 2 نام ہمیں ملتے ہیں مذکور.
اور کیا ہے، انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنی حقیقت پر تو غور کرے تو اسے معلوم ہوگا آج جو اپنی قوت بازو، عقل، علم اور مال و دولت پر فخر اور غرور کرتا ہے، دراصل ایک عرصہ پہلے خود اس کا اپنا وجود کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان پہلے ایسا نہیں تھا اور اسے نعمتیں آزمائشی طور پر عطا کی گئی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکر گزاری اختیار کرتا ہے یا کفران نعمت اختیار کرتا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نافرمانوں کے گروہ میں شامل ہوتا ہے یا فرما برداروں کے گروہ میں شامل ہوتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا یہ قرآن تھوڑا تھوڑا آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، دراصل یہ کفار کو تنبیہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنا کر اسے خدا کے کلام کا نام دے کر پیش کرتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں ہماری حکمتیں ہیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ منکرین کی طرف سے جو آپ سختیاں کی جا رہی ہیں، آپ صبر کے ساتھ انہیں برداشت کریں، حوصلے کے ساتھ فریضہ رسالت کو پہنچاتے رہیں اور کبھی بھی ان کے دباؤ میں نہ آئیں، شب و روز اللہ کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، راتیں رب کی عبادت میں گزاریں۔ انہی چیزوں سے کفر کی طاقت کا مقابلہ آسان ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، اس کی چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، بے شک انسان پر آ چکا ہے ایسا زمانہ کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک قطرہ ناپاک تھا، کہا جا رہا ہے نطفہ تھا جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو کہا اب وہ اپنے آپ کو کس تکبر میں ڈال رہا ہے۔ آیت نمبر 7، وہ پوری کریں منت کو، ڈرتے رہیں اس دن کو جس کی تباہی پھیل جانے والی ہے۔ یہ آیت ایک خاص اس کی طرف اشارہ کری، کہہ رہے ہیں امام حسن اور امام حسین، یا یوں کہیں حسنین کریمین بہت ایک مرتبہ علیل ہو گئے تھے، بیمار تھے، تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی۔ اس سے پتہ چلا منت ماننا جائز ہے۔ منت مانی اور کیا کہا کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، 3 دن لگاتار روزے رکھیں گے، حسنین کریمین کو شفا مل جائے، صحت مل جائے۔ تو یہ منت مانی آپ نے، اور پھر مولا علی اور حضرت فاطمہ نے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھروں میں ظاہر خاتون جنت ہیں لیکن چولہے ٹھنڈے ہیں۔ تو اب کیا ہے، کچھ کھانے پینے کو زیادہ تر فاقہ کشی ہوتی تھی، تو اب جب روزہ رکھا تو پہلے دن روزہ رکھا تو پہلے افطاری کے لیے کچھ اسباب کرے، تو پہلے دن کیا ہوا، فقیر آ گیا تو افطاری سب اس کو دے دی جو بھی تھی۔ پھر اس کے بعد اب اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، دیکھیں یہ آیت میں یہ آ رہا ہے نا، وہ پوری کریں منت کو اور ڈرتے رہیں اس دن کو جس کی تباہی پھیل جانے والی ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں، اور کھانا کھلائیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ یہاں یہ تو پہلے دن آ گیا فقیر، اس کو انہوں نے وہ افطاری دے دی، دوسرے دن کا روزہ رکھا، پھر آ گیا یتیم، اب وہ افطاری اس کو دے کے خود پانی سے افطار کرا حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے، اور تیسرے دن آ گیا قیدی، قیدی جھوٹ کر آیا تھا تو قیدی آ گیا، اب اس کو بھی اپنی افطاری دے دی اور پھر پانی سے افطار کرا۔ تو اللہ نے ان کی شان کا ذکر قرآن میں کرا کہ وہ جو اپنی منت پوری کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن تباہی پھیلے گی، اور کھانا کھلاتے ہیں اپنے رب کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ تینوں دن افطاری کری پانی سے، ٹھیک ہے۔ تو کس لیے 3 روزوں کی منت مانی تھی؟ حسنین کریمین کو شفا مل جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ بیمار ہو اس کی شفا یابی کے لیے بھی ہم روزوں کی منت مان سکتے ہیں کہ شفا ان کی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 15، اور دور چلایا جائے گا ان پر چاندی کے برتن اور جاموں کا کہ ہوں گے شیشے کے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان پہ دور چلا ہے، یعنی جو برتن ان کے استعمال میں ہوں گے چاندی کے ہوں گے اور کانچ کے ہوں گے۔ آج بھی دیکھیں، اگر آپ کو لوگ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں پلاسٹک کے برتن میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، کانچ کا برتن جو ہوتا ہے سیف ہوتا ہے، تو کہا جنت میں بھی کیا کانچ کے برتن ہوں گے اور چاندی کے برتن ہوں گے جنتیوں کے لیے، تو کہا کہ وہ اس میں جام پیے جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں، اور پلائے جائیں گے اس میں جام جس میں آمیزش ہوگی ادرک کی۔ یہ کون سا چشمہ ہے؟ یہ جنت کا چشمہ ہے سلسبیل، جس میں ادرک کی ایک شربت آتا تھا پہلے وقتوں میں، وہ جیسے اسکویش، مینگو اسکویش آتا تھا، تو اسی طرح ایک آتا تھا زنجبیل، اس کا نام ہوتا تھا، اس میں ادرک اور لیمن ہوتا تھا۔ تو اچھا، ادرک کے متعلق کیا، پیٹ کے امراض کے لیے، آپ کے جسم کے دردوں کو دور کرتا ہے، آپ کو تھکن نہیں ہونے دیتا۔ ادرک کی اتنی افادیت ہے، آپ کا پیٹ صحیح رکھتا ہے، ادرک پیٹ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو ادرک کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، زنجبیل، ادرک کو زنجبیل کہا جاتا ہے۔ تو جنت میں بھی ادرک کا چشمہ ہوگا ایک،
کہا جنتیوں کو تھکان نہیں ہوگی، تو اس چشمے کا نام کیا ہوگا؟ سلسبیل. ٹھیک ہے، یہ سورہ دہر کے مضامین اور اہم آیت تھے. اب ہم اس پارے کی آخری صورت لے رہے ہیں، سورہ مرسلات، اور یہ مکی صورت ہے، 50 آیتیں ہیں اور 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. مفسرین کے مطابق پہلی 3 صفات کا موصوف ہوائیں ہیں اور بعد کی 2 صفات کا موصوف فرشتے ہیں. جو اس کی یہ آیتوں میں جو ذکر آ رہا ہے اس کا ذکر بھی ہم کریں گے، لیکن پہلے یہ مفسرین کی رائے کا بتایا. اب کیا ہے، مختلف قسم کی ہواؤں کی قسم یاد فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ آ کر رہے گا، یعنی قیامت کا دن. اہل مکہ کہتے تھے جس قیامت کے واقع ہونے سے ڈرا رہے ہیں وہ لا کر دکھائیں. اور کہا جا رہا ہے قیامت کوئی کھیل تماشا نہیں کہ کوئی شخص مطالبہ کرے اور قیامت آ جائے، کھیل تماشا نہیں ہے. اور کیا ہے، یہ تو تمام انسانوں کے مقدمے کا دن ہوگا. اس دن تمام انسانوں کا فیصلہ ہوگا اور اس کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو. اور اس صورت میں بتایا گیا جو شخص ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم کرتا ہے، مکافات عمل کے مطابق وہ خود بھی تباہ و برباد ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے. پھر اہل جنت کے انعامات کا ذکر، ہر 2 نمونے بیان کیے گئے تاکہ جو شخص دوزخ کا راستہ اختیار کرے تو اسے کھلا پائے، جو شخص جنت کی راہوں پر گامزن ہونا چاہے تو اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہ پائے. دونوں طرح کی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. اب ہم اس کی آیتوں کی طرف جاتے ہیں. آیت نمبر 1، قسم ہے ان کی جو چھوڑی جاتی ہیں خوب، ہواؤں کی قسم کہا جا رہا ہے جو چھوڑی جاتی ہیں خوب. آیت نمبر 2، اور پھر جھونکے دینے والی سخت ہوائیں، پھر سخت ہوائیں جو سخت چلتی ہیں. اور پھر آیت نمبر 3، اور قسم ہے خوب اٹھانے والی ہستیوں کو. کیا کہا؟ یہ بھی ہوائیں وہ جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. ان کا دیکھیں مفسرین کے مطابق پہلی 3 صفات کا موصوف ہوائیں ہیں، یعنی 3 جو ہیں. اس کے بعد کی 2، 4 اور 5 آیت یہ فرشتے ہیں. تو اب جو 4 اور 5 ہے، پھر حق اور ناحق کو خوب جدا کرنے والی شخصیتوں کی قسم، یعنی فرشتے جو اچھے برے کو جدا کر دیتے ہیں ان کی ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 5، اور پھر ذکر کا القا کرنے والی ہستیوں کا، یعنی وہ فرشتے جو ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 14، اور کیا اندازہ ہوا تمہیں کہ کیا ہے فیصلے کا دن؟ اللہ فرما رہے فیصلے کے دن کا تم پوچھتے تو فیصلے کا دن آئے گا کب، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، تمہیں اندازہ بھی ہے فیصلے کا دن کیا ہے؟ آیت نمبر 25 میں اللہ فرما رہا ہے کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی. اب زمین کو سمیٹنے والی سے آپ دیکھیں روز اول سے کتنے انسان آ رہے ہیں، زمین سب کو سمیٹ رہی، سب انتقال ہو رہا ہے، زمین کے اندر جا رہے ہیں، نئے انسان آ رہے ہیں، آبادی پھیلتی جا رہی. آپ اس کا ایک چھوٹی سی مثال سے اندازہ لگائیں. کراچی ایک محدود سٹی تھا، شہر تھا، پھر کراچی پھیلا، پھر وہ گیا اسٹیل مل تک، پھر ادھر سے آگے بڑھا، پھر آگے بحریہ ٹاؤن، وہ بھی کتنی دور، پھر ڈی ایچ ایس سٹی، پھر وہ جا کے اب جامشورو تک کراچی لگ رہا ہے. تو زمین سمیٹ رہی ہے انسانوں کو. ہم نے زمین کو بنایا سمیٹنے والی. تو کہا جا رہا ہے کہ سمیٹنے والی زمین کو بنایا. آیت نمبر 26، زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹتی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی سمیٹتی ہے. پھر آیت نمبر 32، بے شک وہ جہنم پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے بلند محل. جہنم کی چنگاریوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے تاکہ اس کی آگ کا اندازہ کر سکیں. چنگاریاں اس کی ایسی جیسے بلند محل ہوتے ہیں، اس طرح کی چنگاریاں ہیں. اور کس طرح کی ہوتی ہیں، کلر کیسا ہے؟ 33 آیت میں، گویا وہ اونٹ ہیں زرد زرد، ایسی لگتی ہیں جیسے زرد اونٹ ہیں کہا جا رہا ہے. اور آیت نمبر 34، اور ہلاکی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، یعنی اس دن جھٹلانے والوں کی ہلاکی ہے. آیت نمبر 50 میں جو کہا جا رہا ہے تو کس بات کو اس کے بعد مانیں گے، اس کے بعد کس بات کو مانیں گے. کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. نیک لوگ اس آیت کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 50 کے، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لانے والے ہیں یا ہم ایمان لائے اللہ پر. یہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ آمنا باللہ.
یہاں ہمارے الحمدللہ 29 پارے آج مکمل ہو گئے. اب ہمارا 30واں پارہ ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے فضل و کرم سے وہ بھی ہم مکمل کریں گے. الحمدللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین. رب کریم تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں مولا. تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے بھرے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار تجھ سے ہدایت کی طلبگار. پروردگار مہربان تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. جو ظلم جانے انجانے میں اپنی جانوں پہ توڑے ہیں مولا بے حساب بخش دینا بے آزمائش جنت میں داخل کر دینا ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دینا میرے مولا. یا اللہ رب کریم یا الہ العالمین تجھ سے ہدایت کے طلبگار ہیں مولا. ہمیں ہماری اولادوں کو ہدایت کاملہ عطا فرما. یا اللہ صحت تندرستی کا سوال کرتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کو ہمارے اہل خانہ کو صحت تندرستی سلامتی والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ بیماریوں سے یا اللہ محفوظ کر دے. یا اللہ خصوصاً گناہوں کی بیماریوں سے پناہ دے دے میرے مولا. یا الہ العالمین یا اللہ رب کریم ہمارے علم میں اضافہ فرما دے میرے مولا. تیرے کلام کریم کو سمجھنے والا ذہن عطا فرما سمجھنے والا دل عطا فرما دے یا اللہ. اور ہمارے علم میں اضافہ فرما ہمیں نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے میرے مولا. یا اللہ ہماری نسلوں کو نسل در نسل عاشق رسول اور یا الہ العالمین نیک بنا دینا تیرے اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا بنا دینا نیک بنا دینا میرے مولا. یا اللہ تو ایمان کی موت عطا فرمانا میرے مولا اور ایمان پر زندگی عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے اگلوں کو بخش دے ہمارے پچھلوں کو بخش دے ہم گنہگاروں کو بخش دے ہم خطا کاروں کو بخش دے ہم سیاہ کاروں کو بخش دے مولا. جتنا کلام پاک یہاں بیٹھ کے تیری رضا تیری رحمت کے ساتھ یا اللہ اس کے مضامین سمجھے سمجھائے سنے سنائے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ مشائخ المدینہ اولیاء کاملین مجددین محدثین صدیقین شہداء کرام اولیاء اعظام علماء کرام فقہاء کرام کل مومنین اور مومنات کو عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب اہل محفل کے تمام مرحومین کو عطا فرما دے. اس کا ثواب بعد از مرنے ہماری روحوں کو عطا فرما دینا. یا اللہ العالمین بخشش عطا فرما دینا. یا اللہ اس قرآن کو ہماری زندگی کا پہلا اصول بنا دے. اس قرآن کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے. اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ ہدایت پر زندگیاں گزارنے والا بنا دے میرے مولا. اور اس کتاب شفا کے صدقے تمام بیماروں کو شفا کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. کتاب ہدایت کے صدقے ہمیں ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہماری معلمات کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرما. یا الہ العالمین کے نصیب بلند فرما دے. یا اللہ ان کے رزق میں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. ان کے گھروں میں خوشیاں محبتیں الفتیں عطا فرما. ان کی رستے کی دشواریاں دور کر دے. ان کی رستے کی پریشانیاں دور کر دے. ان کو موذیوں سے بچا شریروں سے بچانا بروں سے بچانا بروں کے سائے سے بھی ان کو محفوظ رکھنا. عزت آبرو کے ساتھ تیرے دین کی راہ میں نکلتی ہیں عزت آبرو کے ساتھ آئیں عزت آبرو کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹیں. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو ہمارے لیے اپنے والدین کے لیے یا اللہ
صدقہ جاریہ بنا دے میرے مولا۔ یا اللہ رب کریم ان کو خوب خوب دین کا فہم عطا فرما، دین کا علم عطا فرما، کہ تیرے دین کے رستے میں یا اللہ تبلیغ دین کرتی رہیں، اور مالک تو ان سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ العالمین۔ یا اللہ رب کریم، خصوصاً یا اللہ جنہوں نے اس کام کی کوشش کاوشیں کی ہیں، کر رہی ہیں، یا اللہ ہماری تہمین اور مناب بھائی کو صحت تندرستی سلامتی والی زندگی، درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو سلامت رکھنا، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا قرار بنا دینا، ان کو بچوں کی پریشانیاں تکلیفیں نہ دکھانا، کہ بچوں کی خوشیاں دیکھیں یا اللہ، ان کے نصیب بلند ہوتے دیکھیں، ان کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے رہیں، ان کے عمل دیکھ کر خوش ہوتے رہیں، اور یا الہی العالمین ان کے بچے، ان کا مال ان کے لیے صدقہ جاریہ اور راہ نجات بن جائے۔ آمین اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین۔